السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز سامعین و سامعات، رمضان المبارک کا مقدس معزز مہینہ اللہ کا مہمان آغاز ہو چکا ہے۔ صرف چند باتوں کی طرف توجہ دلانی ہے۔ پہلے بھی کچھ دروس میں یہ عرض کیا کہ رمضان کا جو مقصد ہے، روزے کا مقصد، اس مبارک مہینے کا مقصد وہ تربیت اور ٹریننگ ہے، تقوی پیدا کرنا ہے۔ اور تقوی کی دو بنیادیں ہیں، ایک اللہ کی پہچان ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اپنے دل میں اللہ رب العزت کی محبت پیدا کر کے اس کی رٹ کو قائم کرنا، اور دوسری اس کی بنیاد انسانی سوسائٹی ہے۔ انسانی سوسائٹی سے ظلم ختم ہونا چاہیے، ظلم کی پہچان ہونی چاہیے، ظلم کا شعور ہونا چاہیے، کیونکہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، برائیاں ہیں، وہ نظام ظلم سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کی جگہ پر اللہ رب العزت کی پہچان وہ نظام عدل سے قائم ہوتی ہے۔ تو یہ مقابلہ ہے اصل میں دو قسم کی طاقتوں کا۔ ایک وہ طاقتیں ہیں جن کے پیچھے اللہ رب العزت کی ذات اقدس، اللہ کی رضا ہے، اور وہ حزب اللہ سچی جماعتیں، اور ایک وہ طاقتیں ہیں جن کے پیچھے شیطان ہے، شیطانی جماعتیں ہیں، شیطانی نظریات ہیں، انسانی سوسائٹیوں پر ظلم قائم کرنا ہے، ان کو غلام بنانا ہے۔ یہ ایک مخصوص طبقہ ہے جن کو حزب الشیاطین کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت 12 مہینوں میں ہماری تربیت کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا تو شیڈول ہی ایسا ہے، مومن اور سچی جو جماعت ہے اور سچی جو سوسائٹی ہے اور معاشرہ ہے، وہ اللہ نے جو شیڈول ترتیب دیا ہے اس کا تعلق دنوں سے نہیں ہے، وہ تو ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، 12 مہینے ہیں، اللہ نے وہ ہماری تربیت کا شیڈول بنا دیا ہے۔ لیکن ایک مہینہ رمضان المبارک کا یہ اللہ اسپیشل کورس کے طور پہ ہمیں دیتے ہیں، اسپیشل ٹریننگ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رمضان المبارک کا جیسے آج آغاز ہو گیا اور پھر اختتام ہوگا، تو اس کے نتیجے میں جب اس کا اختتام ہو ہم جائزہ لیں، بلکہ ہر روز جائزہ لیں، روزہ رکھا ہوا ہے، افطار کیا ہے، تراویح پڑھی، بڑا ہی اعلیٰ کام ہے ماشاءاللہ، لیکن تبدیلی کیا آ رہی ہے، ٹریننگ کتنی ہوئی ہے۔ جیسے ہم بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتے ہیں،
تو ہمارے جسم میں انرجی آتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے۔ اس روزے کے ذریعے سے اللہ ہماری روحانیت کو بڑھانا چاہتے ہیں، ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا ہماری روحانی بھوک ختم ہوئی ہے؟ روحانی تشنگی ختم ہوئی ہے؟ یعنی اللہ کا کتنا قرب حاصل ہوا، اور اللہ کا قرب حاصل کر کے کتنے ہم انسانی سوسائٹی کے قریب ہوئے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے انسانی جسم کو دو چیزوں سے مرکب کیا ہے، دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ملکیت اور ایک حیوانیت یا بہیمیت۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ اس انسان کی اتنی تربیت ہو، یہ اپنے آپ کو سنوار لے کہ اس کی ملکیت بہیمیت پر غالب رہے۔ ملکیت جب بہیمیت پر غالب ہوگی تو یہ ایک سچا انسان بنے گا، کامل انسان بنے گا۔ اللہ رب العزت اس انسان کی تربیت کر کے اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، اپنی رضا اس کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اس کے قلب کو پاک کر کے، تزکیہ قلب کر کے، اس کے دماغ، اس کے قلب، اس کے عمل و کردار میں اپنی رٹ قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ انسان ماڈل بنے، اللہ رب العزت کو پہچانے، اپنے دنیا میں آنے کا مقصد پہچانے اور اپنا کردار ادا کرے۔ میرے عزیزو، اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں، اولو العزم انبیاء اور ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب انسانوں میں سے ہیں۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، لیکن اس کے عمل و کردار سے اس کی سوچ اعلیٰ ہونی چاہیے اور عمل و کردار اعلیٰ ہونا چاہیے۔ سوچ اعلیٰ، اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، اللہ کی پہچان، اللہ کا شعور حاصل ہو، اور عمل و کردار اللہ کی رٹ، عمل و کردار کے اعتبار سے ایک سسٹم کی تشکیل میں ہونی چاہیے۔ جو ہمارا سیاسی، سماجی، معاشی نظام ہے، اس میں ہمارا کردار کیا بنتا ہے، یہ اللہ کے سسٹم کی رٹ کو قائم کرنا، یہ اصل میں اللہ کی پہچان ہے۔ یہی تربیت ہے رمضان المبارک کی۔ ہر روز جائزہ لیں، اللہ نے ہمیں ماحول دے دیا، شیطان کو اللہ نے بند کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب وہ شیطانی جو قوتیں ہمارے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں، اس ماحول کی برکت سے وہ اثر نہیں پیدا کر سکیں گے، رکاوٹ بن جائے گی۔ یہ اجتماعی ماحول، ذکر اذکار کا ماحول، قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول، تراویح کا ماحول، روزے کا ماحول، اب یہ ایک اجتماعی تربیت اور ٹریننگ ہو رہی ہے۔ اسی لیے یہاں حدیث پاک میں دو لفظوں کا استعمال ہوا، ایمان اور احتساب۔ ایمان کا مطلب ہے اللہ کی پہچان، اللہ پر یقین۔ میرے عزیزو، آپ غور کیجئے، جب اللہ پر یقین ہوگا، ہمارے دل میں اللہ کی رضا، خوف اور اللہ کی جو ڈیمانڈز، تقاضے ہیں، وہ ہم پیدا کریں گے، تو پھر دوسری کوئی بھی طاقت ہمارے دل میں کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے ایمان اللہ پر یقین ہے، یعنی اللہ کی رٹ ہمارے دماغ میں، ہمارے قلب میں قائم ہونی چاہیے۔ اور جب اللہ کی رٹ ہمارے قلب میں ہے، دماغ میں ہے، ذہن پہ ہے، تو پھر اسی پر ایک نظام بننا چاہیے، اور وہ اللہ کا نظام ہوگا۔ وہی احتساب ہے۔ سوسائٹی میں شیطانی قوتیں ظالمانہ نظام قائم کرتی ہیں اور ظلم کا نظام قائم کر کے انسانوں کو غلام بناتی ہے، ناجائز اختیارات استعمال کرتی ہیں، اللہ کے وسائل پر قبضہ کر کے ایک مخصوص طبقہ، مافیا، وہ غالب آتا ہے
اور لوگوں کو غلام بنا دیتا ہے، بے روزگاری پیدا کرتا ہے، غربت پیدا کرتا ہے۔ اس طبقے سے، ظالم طبقے سے نجات حاصل کر کے انسانیت کو آزادی دلانا، اللہ کے ساتھ جوڑنا، یہ ٹریننگ ہے، یہ تربیت ہے۔ میرے عزیزوں، اس پر بے شمار دروس موجود بھی ہیں، ہوتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، لیکن آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم نے اس رمضان المبارک کو، جو اللہ کا مہمان ہماری تربیت کے لیے ایک ماحول اللہ دے رہے ہیں، اس ماحول میں تربیت حاصل کر کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری فلسفی، ہمارے نظریات، اعتقادات اللہ کے مطابق اس کی رٹ قائم ہونی چاہیے، اور پھر اس پر ایک سیاسی، معاشی، معاشرتی سسٹم قائم ہونا چاہیے، اس کی رٹ قائم ہونی چاہیے، اور وہ ایک ہی شکل میں ہے کہ اللہ کا نظام عدل قائم ہو جائے، انسان غلامی سے آزادی کی طرف آ جائے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، ہمارا جو دروس القرآن کا سلسلہ تھا، سورۃ الفاطر اس میں چل رہی تھی، اور اس میں تقریباً 2 رکوع باقی رہ گئے تھے۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا تھا، اور چند دروس ہم نے 2-3 رمضان المبارک کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اب یہ جو سلسلہ ہے دروس کا، وہ رمضان المبارک کے بعد دوبارہ ہم شروع کریں گے۔ درمیان میں 1 ماہ کا تقریباً تعطل آئے گا۔ اس میں وجہ یہ ہے کہ میں حرمین شریفین کی زیارت کے لیے، عمرہ کی سعادت کے لیے، اللہ کے گھر میں حاضری کے لیے وہ سفر کر رہا ہوں، تو اس دوران یہ ہے کہ دروس کا سلسلہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہ سہولتیں ہمیں وہاں نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے آپ کی خدمت میں درس پیش کر سکیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ جب واپسی ہوگی تو ہم پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ ہمارے دروس جتنے بھی سورہ مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں وہ موجود ہیں، وہ ہم سن بھی سکتے ہیں ترتیب سے، اور خصوصاً سورۃ الاحزاب ہے، بڑی اہم اس میں اللہ کی رہنمائی ہے۔ سورۃ النور ہے، ہماری جو بہنیں ہیں، گھریلو خاندانی مسائل ہے، اس میں رہنمائی ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اور انشاءاللہ یہ دعا ہم ہر جگہ، آپ جتنے ہمارے سامعین و سامعات ہیں ان کے لیے کرتے رہیں گے، تو آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں گے، ہم بھی کریں گے، اور رمضان المبارک میں تو ہر ایک کو دعا میں شامل کریں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس ماہ مقدس کا احترام کرنے کی، اور اس کی جو اہم ہدف اور فلسفی ہے، تربیت، ٹریننگ، وہ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے، اور ہم کچھ نہ کچھ جب یہ رمضان المبارک مکمل ہو تو یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اللہ کی رٹ قائم کرنی ہے، اس ظلم کے نظام سے نفرت، اس سے بغاوت، اس سے آزادی حاصل کرنی ہے، اور اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام جائز حاجات قبول و منظور فرمائیں، اور رمضان المبارک میں خصوصاً جو اللہ ہر عمل کے ثواب اور درجے کو بڑھا دیتے ہیں، اللہ ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔